السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے تخلیق کائنات قرآن کی روشنی میں تفسیر ابن کثیر اور قاری ابن جلیل پیش کر رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں لائے ہیں قصص الانبیاء۔ انسان کی فطرت میں کہانی یا قصوں میں دلچسپی روز اول سے ہی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء اور رسول آتے رہے۔ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول بھیجے۔ قرآن کریم کے بیان کردہ قصے حقیقت پر مبنی ہیں۔ ان واقعات کا مقصد عبرت حاصل کرنا اور روز جزا کے بارے میں جاننا۔ ان واقعات کو سن کر اپنا راستہ منتخب کرنا۔ جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے واقف نہیں ہو سکیں گے اس وقت تک ہم قرآن مجید کی رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تمام واقعات قرآن کریم کے ذریعے ہی ہم تک پہنچے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حدیث مبارکہ سے بھی ہم ان کے حالات اور واقعات جان سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سنیں گے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا اور اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور پہاڑوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا، کون سی چیز کس دن پیدا کی گئی اور کون سی چیز پہلے پیدا ہوئی، کا مقصد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کی پیدائش 6 دن میں کی اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کو، اور وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ نیچے ہوا تھی، مطلب کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز کو لکھ ڈالا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیریں لکھ دیں، جب اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی سب سے پہلے پانی، پھر قلم کو پیدا کیا، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی۔ ابتدا میں اور قلم ہے، اس کے بعد فوراً لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد کائنات کی پیدائش اور تمام مخلوقات وجود میں آئیں اور ان کی ترتیب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین پر پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلا دیے۔ تمام مخلوقات میں جمعے کے دن آخری گھڑیوں میں عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ابتدا سے لے کے آخری مخلوق انسان تھا۔ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، پھر جنوں کا اور پھر انسانوں کا۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، اور پھر جنوں کو آگ سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے ہے۔ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، وہ ہماری اسی زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فتنہ فساد میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ حد سے بڑھ گئے اور خون بہانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک لشکر ان کے طرف بھیجا۔ ان جنات کی فرشتوں سے زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی نے فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا۔ وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر کرۂ ارض سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کا اب تک مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا تھا۔ احادیث میں ہے، ابلیس کا ایک تخت ہے، وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے۔
اس کا شاہی تخت پانی پر ہے۔ یہ تمام ذکر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک سبسکرائب کریں تاکہ ان واقعات کے بارے میں آپ اور مزید ویڈیو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔